बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सब से ये इल्तिजा है कि इस वीलॉग को थोड़ा सा ठहर कर, ज़रा से तहम्मुल के साथ और बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा। इसलिए कि जो वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसे देखते हुए आपने ज़रा फ़र्ज़ करना है कि अगर ये सब कुछ किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने कहा होता या किया होता तो इस मुल्क के कानून का, इस मुल्क के उलमा का, आपका और मेरा रद्द अमल क्या होता। लेकिन ये वीडियो और सबूत आपके सामने रखने से पहले ये गुजारिश मैं आप सबसे करूंगा कि हमने ये चीज देखने के बाद सिर्फ कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करना है। इस वीलॉग को बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो लोग भी कन्विंस्ड हो कि वाक़अतन हक खतीब की जानिब से अल्लाह के कलाम की तौहीन हुई है, वाक़अतन हक खतीब और उसके चेले ने कुरान मजीद की तौहीन की है, अंबिया कराम की दुआओं की तौहीन की है, अल्लाह पाक के अस्मा की तौहीन की है, तो आप सब ने कानूनी रास्ता इख्तियार करना है अपने अपने इलाकों में। आपका ताल्लुक किसी भी मजहबी तंजीम से है, आपका ताल्लुक वकला की बिरादरी से है, आप एक आम आदमी है, एक आम मुसलमान है, आप सब ने कानूनी रास्ते के जरिए इस फितने को, इस बदबख्त को इसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। मुतल्लिका थानों में दरखास्तें देनी है, अदालतों का दरवाजा खटखटाना है। ये वाहिद मकसद है आज के इस वीलॉग का। हमने इससे पहले कानून के दर पर भी दस्तक दी, उलमाए कराम के सामने भी अपनी दरखास्त पेश की कि ये सबूत है हक खतीब और उसके चेले तौहीने कुरान पाक के मुर्तकिब हुए हैं। अभी तक बदकिस्मती से कानून की जानिब से भी कोई ऐसा हौसला अफजा रिस्पॉन्स नहीं देखा गया और उलमा की जानिब से भी इस हवाले से कोई राय सामने नहीं आई। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर हमारी बात के मुखालिफ राय हो तो ये कह दिया जाए कि जी हाँ बिल्कुल ये जो चीज आपने रखी है इसमें अल्लाह के कलाम की तौहीन नहीं हुई, कम से कम यही कह दिया जाता। तो पाकिस्तान के तकरीबन हर नुमाइंदा दारुल अफ्ता में, यानी हर मसलिक के जो बड़े मुफ्तियान कराम हैं, बड़े दारुल अफ्ता हैं, वहां ये हमारा सवालनामा मौजूद है। और आज भी इस वीडियो के तवज्जुह से हम उलमा ही की खिदमत में ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस सिलसिले में हमारी और कौम की और उम्मत की रहनुमाई फरमाएं। चूंकि ये शख्स मजहब ही का इस्तेमाल कर रहा है और मजहब ही की आड़ ले रहा है तो इसका रद्द मजहब ही से मुमकिन है, मजहबी के दलाइल से और अपने अकायद की रोशनी में हम इसका रद्द कर सकते हैं। तो जाहिर है जो शख्स ऑलरेडी मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ आप मजहब का हवाला देकर ही अपना मुकदमा पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान के अवाम के सामने और पाकिस्तान के उलमा के सामने रख सकते हैं। तो ये वजाहत भी कि किसी भी तरह से मजहब कार्ड नहीं है। जो शख्स मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है उसका उसी जबान में जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ज़ाहिर आप उसका रद्द कर नहीं सकते किसी भी दलील से या किसी भी और नुक्ते से। तो जनाब अब ये वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उलमा से भी रहनुमाई हासिल करें। अपने मोहल्ले की मसाजिद में जो उलमा मौजूद हैं, जिन मुफ्तियान कराम से आपका रब्ता है, आप उनसे भी इस बारे में इस्तफसार कीजिए कि क्या इकरारुल हसन जो बात कह रहे हैं वो बात गलत है या वो बात दुरुस्त है। स्पेसिफिकली आपने पूछना है कि जब हम वज़ाइफ की बात करते हैं तो रहनुमाई फरमाइए कि वज़ाइफ क्या होते हैं। या मैं एक और दरखास्त आपसे करता हूं कि आप उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से आप ये बात पूछिए कि मुझे रिज़्क़ में वुसअत का कोई वजीफा बता दीजिए। आप उनसे पूछिए कि मुझे औलाद के हुसूल का कोई वजीफा बता दीजिए। आप उनसे पूछें कि मुझे शिफाए कुल्ली के लिए कोई वजीफा बता दीजिए। आप ये पूछिए कि मुझे औलाद के नेक होने के लिए कोई, यानी जो भी आपको मसाइल जिनका सामना है आप उलमा से पूछिए कि मुझे इस बारे में वजीफा बता दें। और आप देखेंगे कि उलमा और मुफ्तियान कराम आपको कुरान मजीद की आयात बताएंगे या अल्लाह पाक के अस्माए गिरामी में से कुछ इस्म बताएंगे कि आप इनको इतनी बार पढ़ें और अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। तो इसी तरह के वज़ाइफ और वजीफे आपको उलमाए हक की जानिब से आपको बताए जाएंगे। और आप हक खतीब और उसके चेलों और उसके मुरीदों के सर पर भी कुरान रखकर पूछिए कि वज़ाइफ का क्या मतलब होता है। आज तक जितने उलमा ने, जितने पीराने उज़्ज़ाम ने वज़ाइफ बताए, क्या वो कोई जंतर मंतर नऊज़ुबिल्लाह बताते रहे? तमाम लोग कुरान मजीद की आयात को वजीफा होता क्या है? वजीफा एक खास मुकर्रर तादाद में या मिकदार में किसी भी चीज का दोहराया जाना है। तो यानी अगर आप अपने मामूल का हिस्सा बना लें आयात कुरानी को, अंबिया कराम की दुआओं को या अल्लाह के अस्मा को एक खास तादाद में पढ़ने को, इसको वजीफा कहा जाता है। और पाकिस्तान भर के तमाम उलमा, मैंने आपसे कहा कि आप पूछ लीजिए कि उलमा वजीफा किसे कहते हैं, या आप उनसे कोई वजीफा पूछ लें कि मुझे इस चीज का वजीफा बताएं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उलमा आपको अल्लाह के कलाम की आयात बताएंगे। तो आप ये साबित कर लीजिए अपने तय भी कि वजीफा या वज़ाइफ
قرآن مجید کی آیات ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، یا اللہ کے اسماء گرامی ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کی نظر سے گزر چکی ہوگی، جہاں اچانک حاضرین میں سے ایک شخص اٹھتا ہے جو بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پلانٹڈ ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، حق خطیب کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور حق خطیب صاحب مائک جو ہے وہ اپنے چیلے جہاں زیب ہزاروی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جہاں زیب ہزاروی حق خطیب کا جوتا اٹھاتا ہے، اس شخص جس پر جن حاضر ہوا تھا ہے اس کے چہرے کے سامنے کرتا ہے، اور وہ شخص زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات پلانٹڈ ڈرامہ پاکستان کا بچہ بھی دیکھ کر اسے اوور ایکٹنگ والا ایک ڈرامہ قرار دے سکتا ہے، لیکن اس سارے ڈرامے کے اختتام پر حق خطیب کی موجودگی میں، اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے، حق خطیب کا چیلا جوتی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتا ہے کہ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے، اور اشارہ ہے حق خطیب کے جوتے کی طرف، وہ طاقت کسی نہ مولوی نہ پیر کے وظیفے میں نہیں ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ قلندر کے جوتے میں جو طاقت ہے وہ کسی نام نہاد پیر اور مولوی میں نہیں ہے۔ یہ کلپ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ نام نہاد کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ قلندر کے جوتے میں جو طاقت ہے وہ کسی نام نہاد مولوی اور پیر کے اندر طاقت نہیں ہے۔ میں پھر ایک بار دہراتا ہوں، حق خطیب کی موجودگی میں وہ سر ہلا رہے ہیں باقاعدہ، اور ظاہر اس چیز سے روکا نہیں ہے۔ اور یہ سارا جو ڈرامہ ہوا کہ وہ شخص آئے گا، حق خطیب مائک پکڑائے گا، حق خطیب کی جوتی جہاں زیب ہزاروی اپنے ہاتھ میں تھامے گا، جن جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، اور پھر وہ جوتی کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہے گا کہ یہ جو اللہ کا ولی ہے، حق خطیب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، اور اس کی جوتی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ نعوذ باللہ نہ کسی مولوی نہ کسی پیر کے وظیفے میں نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، اس ملک کا کون سا مولوی، اس ملک کے کون سے علماء کرام وظائف میں کوئی جنتر منتر بتاتے ہیں، یا وظائف میں کسی شاعر کے کوئی شعر بتاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز بتاتے ہیں جس کا اللہ کے کلام سے، دین سے کوئی تعلق نہ ہو؟ تو اگر وہ تمام چیزیں نعوذ باللہ کمتر ہیں، نقل کفر نہ باشد حق خطیب کی اس جوتی کے، تو ٹھیک ہے، میں آپ سب سے درخواست کروں گا، بالخصوص علماء کرام سے، کہ چلیے اب تک آپ نے اس حوالے سے بہت سارے علماء نے گفتگو نہیں فرمائی، لیکن اب تو وہ اس ملک کے علماء کو بھی اپنی جوتی سے بدتر قرار دے رہا ہے، اب تو اس ملک کے پیران عظام کو بھی اپنی جوتی سے کمتر قرار دے رہا ہے۔ کم سے کم اس معاملے پر ہی آپ ضرور کوئی لب کشائی کیجئے اور امت کی رہنمائی کیجئے۔ تو تمام علماء کے نزدیک وظائف قرآن مجید کی آیات ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، اور اللہ کے نام ہیں، جن کو ایک خاص تعداد میں علماء یا پیران عظام بتاتے ہیں، اور یہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ سب کے نزدیک، اس ملک کے علماء کرام اور مشائخ عظام کے نزدیک وظائف کا مطلب آیات قرآنی ہے، اللہ کے اسماء ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں اور اذکار ہیں، اور اس سب کے ہوتے ہوئے حق خطیب اور اس کے چیلے نے اپنے جوتے کو ہوا میں لہراتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو طاقت حق خطیب کے جوتے میں ہے وہ علماء اور پیروں کے وظائف میں نہیں ہے، تو یہ فیصلہ میں پاکستان کے عوام پر، پاکستان کے علماء پر چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ توہین قرآن نہیں ہے، اور کیا یہ الفاظ کسی بھی دوسرے مذہب کے شخص نے اپنی جوتی کو لہراتے ہوئے کہا ہوتا کہ یہ مولویوں کے وظائف سے یہ جوتی افضل ہے، تو ہم لوگ کیا رد عمل ظاہر کرتے؟ میری آپ سب سے درخواست ہے، میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ قانون کا راستہ اختیار کیجئے۔ اس وقت درجنوں درخواستیں مختلف لوگوں کی جانب سے پاکستان کے مختلف تھانوں میں موجود ہیں، لیکن ہم سب نے انتظامیہ سے، قانون سے درخواست کرنی ہے کہ پلیز آپ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کا آغاز کریں، مقدمات کے اندراج کو شروع کیا جائے تاکہ حق خطیب اپنے منطقی اور قانونی انجام کو پہنچے۔ اور میں انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز میں مختلف علماء کے بیانات کی روشنی میں، مختلف علماء کی رائے کی روشنی میں یہ مزید واضح کروں گا کہ واقعتاً وظائف آیات قرآنی ہیں، اور ہمارے جید علماء اور مفتیان کرام جب وظائف بتاتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیات ہی بتاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ان وظائف کو نعوذ باللہ حق خطیب اور اس کے چیلے نے حق خطیب کی جوتی سے کم تر نعوذ باللہ قرار دیا ہے۔ تو ہم اپنے طور پر جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، اب یہ مقدمہ
ہم پاکستان کے عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں اور عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ قانون کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ یہ فتنہ جس نے مذہب کا استعمال کیا، یہ فتنہ جس نے ختم نبوت کے عقیدے کا استعمال کرنے کی کوشش کی، جس نے صحابہ کرام سے لوگوں کی محبت اور عقیدت کو استعمال کرنے کی کوشش کی، آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کا رد اسی طریقے سے کیا جائے کہ اس کو مذہب کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے۔ انشاءاللہ العزیز اب بہت سارے فرنٹس پر قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، آپ بھی اس قافلے اور کارروائی میں شامل ہو جائیں گے۔ ملک بھر میں جو تنظیمیں ہیں، میری درخواست ہے جو قرآن کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہیں، قرآن مجید کی حرمت کے لیے کام کرتی ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی قانونی طور پر اپنا کردار ادا کیجئے۔ وکلاء بالخصوص ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ متعلقہ عدالتی فورمز پر پٹیشنز فائل کیجئے، درخواست کیجئے کہ پولیس کو حکم دیا جائے کہ وہ اس حوالے سے مقدمات کا اندراج کرے، اور ہم اپنے طور پر قانونی کارروائی کا آغاز کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا، لیکن مقدمات کا اندراج، اس کے بعد اس کا عدالتوں میں جانا، پھر وارنٹ جاری ہونا شروع ہوں گے۔ حق خطیب کو یا تو پیش ہونا پڑے گا، اور اگر پیش نہیں ہوگا حق خطیب اور اس کے چیلے، تو پھر انشاءاللہ ابتدائی طور پر ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے، ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جائیں گے، انہیں اشتہاری اور مفرور قرار دیا جائے گا، اور الٹیمیٹلی یہ انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ تو ہمیں بہت تحمل سے، بہت ٹھہراؤ سے علماء کے در پر دستک دینی ہے اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ یہ ماہ مقدس قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم نے انشاءاللہ العزیز حرمت قرآن کی اس تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن پروردگار ہر دور میں وہ اسباب پیدا کرتا ہے، ان مجاہدین کو میدان عمل میں لے کر آتا ہے کہ جو اللہ کے کلام کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ ہم سب نے اپنی جد و جہد کے ذریعے قانونی فورمز کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے انشاءاللہ میک شور کرنا ہے کہ حق خطیب بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو انشاءاللہ۔